حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت عثمان غنی عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ہے۔ عشرہ مبشرہ وہ صحابہ ہے جو 10 صحابہ جن کو دنیا میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے یہ خوشخبری مل گئی تھی کہ جنتی، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن فی الجنہ، یہ سب کو دنیا میں بیٹھے بیٹھے اللہ کے نبی نے ٹکٹ دے دی جنت کی، تو بھی پکڑ، تو بھی پکڑ، تو بھی پکڑ۔ اور جس کو ٹکٹ مل جائے پھر اللہ کے نبی نے کہا تو جنتی، تو جنتی، تو جنتی۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے تھے نا، اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی آنسو کی وجہ سے۔ کسی نے پوچھا حضور آپ موت کا تذکرہ سن کے اتنا نہیں روتے ہو، لیکن جب قبرستان سے گزرتے ہو، قبر سے گزرتے ہو، اتنا روتے ہو؟ کہا تمہیں پتہ نہیں ہے آخرت کے منزلوں میں سے یہ پہلی منزل ہے، آخرت کے منزلوں میں سے یہ پہلی منزل ہے، اگر اس میں جو کامیاب ہو گیا وہ آگے ساری منزلوں میں کامیاب ہو جائے گا، اور جو اس میں پکڑا گیا اگلی منزل ہے اس کے لیے بڑی مشکل ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم یہ قبرستان سے گزر رہے تھے، ایک قبر کو دیکھا، وہاں جا کر بیٹھ گئے اور قبر والے سے مخاطب ہوئے، کہا اے قبر والے ہمارا حال سن لو، تمہارے جانے کے بعد تمہاری وہ کمائی ہوئی دولت ہم نے میراث میں تقسیم کر دی ہے، وہ سب تقسیم ہو گئی، اور وہ جو تم نے اپنی بیویاں چھوڑی انہوں نے اور شادیاں کر لی، اور جو تم نے اولاد چھوڑی وہ تمہیں بھول گئے ہیں، اور کہا کچھ اپنا حال بھی سناؤ، کچھ اپنا حال بھی سناؤ۔ اور پھر ساتھ والے شخص کمیل کی طرف متوجہ ہوئے، کہا اے کمیل اگر ان کو بولنے کی اجازت ہوتی تو یہ آگے سے کہتے ہیں کہ بہترین توشہ تقوی ہے، یہاں آنا ہے تو تقوی لے کر آؤ بس، اور کچھ نہیں چلے گا، یہاں سب چودراہٹ ختم، کوئی عہدہ نہیں چلے گا، کوئی پیسہ نہیں چلے گا، یہاں صرف تقوی چلے گا۔ جو تقوی لے کے آیا تو قبر اس کو مبارکباد دے گی، اور جو تقوی نہ لے کے آیا اس سے کچھ نہیں۔ آخرت کے لیے تیاری کرو، آخرت کے لیے تیاری کرو۔